ہم عربی سیکھیں. ہمارے فرقے واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں 5 میں، چھٹا ایک اضافہ کر لیجئے. اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے. ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے. ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے. ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہم نے اجمیوں نے، چونکہ عربی ہم جانتے نہیں، تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کریٹ کر لیا ہے. اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے. اور چونکہ عوام جو ہیں، جو اصل سورس ہے، قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، عربی زبان جانتے نہیں. بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایجوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے. عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن خود پڑھتے. انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائیورٹیز کس چیز کی ہے، کون سی شے اہم ہے. ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا، اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شے کی اہمیت ہے. ٹھیک. تو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست مطالعہ، یہ ہے اصل بنیادی چیز. ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. صحابہ کرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو ائمہ مذاہب ہیں، وہ سب کے سب عربی داں، اور شاید ہم سے تو بہتر عربی داں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جرات کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا، ہے. اور علماء کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف جو ہے، یہی فتوے کے اختلاف کا سبب بنتا ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب بات آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے طور کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کے جو اسناد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق اخذ معنی کرنے کے قابل ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا، وہ صرف یہی کام کرے گا. کیونکہ جو فقہا، جو محدثین، جو مفتیان کرام بڑے گزرے ائمہ مذاہب، انہوں نے پھر ساری زندگی اسی کے اوپر تحقیق کی، الفاظ کے اوپر، اس کے اوپر. تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک سے ایک تفسیر آپ کو ملے گی عربی زبان میں. اور وہ جن اجمی حضرات کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اجمی بار بار الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ائمہ مذاہب جو ہیں 4 بڑے، ان میں سوائے امام شافعی کے کون ہے کہ جو عرب ہے؟ باقی سب کے سب غیر عرب. اور محسن نقوی صاحب ایک بات کا موقع دیجئے. دیکھیے، 2 چیزوں میں فرق کیجئے. ایک ہے اختلاف، ایک ہے فرقہ بندی، تفرقہ. اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو ہے وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا کیا، شکلیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں. یہ جو گونا گونی ہے اس کائنات کے اندر، یہ در حقیقت اس کائنات کا حسن ہے. اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے، دوسرا دوسرے کو کافر کہے، اور من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں تھا ان کے اندر. اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اہم تر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی ہے، ٹرشری اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک. اچھا، آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو، محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے. میں اس سے متفق ہوں، ہر پڑھے لکھے انسان پر. یعنی اگر کوئی بالکل دیہاتی ہے بیچارہ، جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا، تو اس کا معاملہ اور ہے. ہر پڑھے لکھے اور صاحب استعداد مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے، اچھا، اس لیے کہ قرآن عربی ہے.